ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورے ہوتے رہے لیکن اس کا کچھ جواب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر کار ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف علیہ السلام کا، جو کہ انہوں نے بر وقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر دیا، اور یہی یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا، تاکہ ایک حد تک ان کو ایقان و اطمینان ہو جائے۔ اور ان سب بھائیوں نے کچھ مکر بھی کیا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر، اور بہت ہی روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت عاجزی سے کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کو یاد نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کرتا بھی جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے بعض ان میں سے کہ اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، ناگہان بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ تکذیب کریں گے، اگرچہ ہم ہزاروں طریقوں پر سچ کہیں لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا جو خون آلود تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت متفکر ہو گئے۔ قولہ تعالی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ ترجمہ: اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود و بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی ہے، اور اس بھیڑیے نے کھاتے وقت کرتے کو پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف علیہ السلام پر تم سے زیادہ مہربان ہوگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے میں سچے ہیں تو اس بھیڑیے کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس بات کو سن کر اپنے باپ کے حکم کے واسطے انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر اس کے منہ میں لہو لگا کر اپنے باپ کے سامنے لا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تو نے میرے فرزند جگر یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے اور تو نے اس نازک بدن پر کچھ بھی رحم نہیں کیا اور میری ضعیفی پر بھی تجھ کو کچھ افسوس نہ ہوا؟ بھیڑیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے تمہارے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، کیونکہ گوشت پوست انبیاء و صلحاء کا ہم پر حرام ہے، اور یا حضرت میں تو ایک بہت بڑی بلا و رنج میں مبتلا ہوں۔ قابل عرض یہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت معجزات عطا فرمائیں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بطور معجزہ کے اس بھیڑیے سے گفتگو کرنے کا معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اس بھیڑیے نے، جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس لہو لگا کر حاضر کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہو کر کہیں نکل گیا، میں اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں اور بوجہ گردش کے
جس کو آج تقریباً 3 دن ہو رہے ہیں کھانا پینا بھی نہیں کھایا پیا، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا 3 فرسنگ کی راہ سے شب و گزشتہ کو اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج علی الصبح صاحبزادوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا لہو لگا کر بے گناہ آپ کے حضور پیش کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ چغلی درست نہیں مگر بسبب بے گناہی کے حضور آپ کی پیغمبری کے لحاظ سے جو باتیں کی سچ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، بس آپ مالک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ باتیں اس سے سنی تو فرمانے لگے کہ بھیڑیا سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کو اپنے پاس سے کھانا کھلا کر اس کو رخصت کر دیا اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو خدا پر سونپا اور اپنے رب العالمین سے صبر مانگتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون۔ ترجمہ، اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کوئی بھی ٹھیک بات تم نے ہم کو نہیں بتائی جس پر تمہارے دل گواہ ہیں، لہٰذا میں صبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو، یعنی کرتے پر لہو کا لگانا ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الاحزان بنایا اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی، یعنی وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کے واسطے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اخی، ہمارا یوسف کہاں ملے گا؟ میں کدھر جاؤں؟ میرے یوسف کو اللہ تو رکھے تو بہتر ہے۔ اتنے میں جناب باری تعالیٰ سے الہام ہوا، اے یعقوب، تیرا بیٹا محفوظ ہے اور اس کی حفاظت وہی کر رہا ہے جس کو تو نے سونپا، اور تم ان میں سے معلوم کرو۔ کہا الہی، میں قصوروار ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تم ملک الموت کو جانتے ہو، وہ ہر شخص کی جان کو قبض کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر پوچھا کہ یوسف سلامت ہے یا نہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ یوسف سلامت ہے اور ان کی روح قبض کرنے کا ابھی تک کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی اور بھروسہ ہوا، لیکن بوجہ فراق کے آہوزاری کرتے رہے۔